میں نے ابھی سفر بڑا لمبا طے کرنا ہے اور آپ کو بھی اپنے سفر کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، کسی کو سونے نہیں دینا۔ اچھا سالار قافلے کا وہی ہوتا ہے جو سارے قافلے کو ساتھ لے کر چلے۔ ہاں، نہ سونے دیں گے نہ کھونے دیں گے، بلکہ آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیں، ہم ہونے دیں گے۔ چھ انعامات ہیں: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ترجمہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، نہیں تو ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اب مجھے شرح تھوڑی سی کر لی تھی، ٹائم تھوڑا ہے۔ 6 احکامات ہیں صوفی صاحب اس میں۔ ایک ہے محبوب، 6 انعامات گرائے، آپ کا انشراح صدر کیا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ دوسرا، آپ کا بوجھ جو آپ پر تھا اتار دیا۔ ابھی میں شرح نہیں کرنے لگا، یہ تو میں سیدھا سیدھا باتیں کرنے لگا۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ سینہ کھولا کس طرح اور بوجھ کیا تھا جو دور کیا جی۔ اور آپ کے ذکر کو، تیسرا انعام، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چوتھا حکم ہے تبلیغ رسالت میں آپ کو کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ اب 5واں حکم یہ ہے کہ جب فارغ ہو جائیں تبلیغ رسالت سے تو اللہ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کریں۔ محبوب راتیں سو کر نہیں، اب ہمارے ساتھ تعلق پیدا کیا کریں۔ جب دنیا کو پیغام پہنچائیں، تھک جائیں تو پھر ہمارے ساتھ باتیں کیا کریں، پھر ہماری بارگاہ میں آیا کریں۔ پھر فرمایا 6واں حکم، اپنے رب کی طرف راغب ہوں۔ یہ 6 حکم کرنے کے بعد اب انشراح صدر کیا ہے؟ انشراح صدر کا پہلا معنی یہ ہے، میں پہلے معنی گنواتے جاؤں گا، آپ نے نمبر یاد رکھنے ہیں، جلدی جلدی کروں گا۔ انشراح صدر کا پہلا کیا معنی ہے؟ ہدایت دین اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید پہ آتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، اتنا کھول دیا ہے کہ نبوت کا بارے گراں اٹھانے کے اب قابل ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ ہاں جی، علماء کرام بیٹھے ہیں، فضلاء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، سنیے گا، ہم ساروں کے ذوق کی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تیسرا معنی، عام مومنین کے لیے، کملے رملے مومنین کے لیے۔ محبوب، انشراح شرح کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا۔ محبوب ہم نے آپ کا سینہ اتنا نرم کر دیا ہے کہ اس میں ہر ایرا غیرہ جو آپ کی بارگاہ میں آئے گا اس کی محبت بھی سما جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ عام لوگوں کے لیے معنی ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو اتنا نرم کر دیا ہے، اتنا نرم کر دیا ہے کہ کوئی سخت ترین عرب کا بدو بھی آئے گا، ہاں جی، کوئی نجد کا بدو بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی آپ کھلے دل سے ویلکم کہیں گے۔ اور سرکار نے کہا کہ نہیں کھایا، ہاں جی۔ اور چوتھا معنی ہے اہل شریعت کے لیے، جو تفاسیر میں آپ کو عام ملے گا، تفسیر دیکھیے گا، تفسیر میں چوتھا معنی آپ کو عام ملے گا۔ وہ کیا معنی ہے کہ کفار کی گندی اور ذلیل باتوں سے، دل آزار اور تکلیف دہ باتوں سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا تھا۔ اچھا بات جناب جلدی کریں، کفار کی دل آزار باتوں سے جو آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، ظاہر طرح طرح کی لائیاں مارتے تھے، طرح طرح کے بکواس کرتے تھے، بلا وجہ کے اعتراض اٹھاتے تھے۔ کون سا ایسا ذلیل کام نہیں تھا، تکلیف تھے جو سرکار کے لیے نہیں کرتے تھے، سارے کرتے تھے۔ پچھلی بار بھی میں نے بتایا ہے، آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، محبوب ہمیں پتا ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی بکواس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب جو مرضی بکواس کرتے رہے، ان کو کھلی چھٹی ہے، لیکن آپ کا سینہ ہم نے اتنا وسیع کر دیا ہے، ان کی بکواس آپ کا اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ اہل شریعت کا
المکرمۃ۔ دوسرا معنی جو ہے یہ اہل معرفت کی نظر ہے، اہل معرفت کی نظر ہے میرا یہ چوتھا معنی، پانچواں معنی جناب، وسیع کر دیا محبوب ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا۔ علم نشرح کو شرح کا مطلب وسیع کرنا بھی ہوتا ہے، شرح کی کتابیں کبھی دیکھی ہیں، ایک بخاری اور بخاری کی ہزاروں شرح ہیں، شرح کے کام کو وسیع کرنا۔ محبوب ہم نے آپ کا سینہ علوم و معارف کے لیے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ سینہ کائنات کے تمام راز سمٹ کر آپ کے قلب اقدس میں آ جائیں گے، تمام کائنات کے راز سمٹ کر آپ کے سینہ اقدس میں آ جائیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہیں، اگرچہ ہمارے تو نہیں عالم دین میں حوالہ اسی لیے ان کا کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں، وہ فرماتے ہیں اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے، لوازم نبوت اور فرائض رسالت کے لیے بہت وسیع حوصلہ عطا فرمایا۔ ایک غیر ایسا بیان دے تو پھر اپنوں کی تو بات ہی اور ہے نا، ہاں جی۔ اور یہاں وہ حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں یاد ہے، توجہ ہے بھائی، کہاں تک توجہ ہے آپ کی؟ اسی معنی کا اس کا پانچواں معنی جی، پانچویں معنی ہے جو طریقہ معرفت کی نظر ہم کر رہے تھے، پانچواں معنی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے پڑھی ہے وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم ہم نے آپ کو زمین اور آسمان کی بادشاہت تمام دکھا دی گئی، کوئی ذرہ آپ سے نہیں چھپایا۔ وہ فرماتے ہیں یہ شان ابراہیم کی ہے تو آمنہ کے لال کی کیا شان ہوگی؟ وَكَذَلِكَ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آپ گھر جا کے حوالے چیک کریں گے، ٹھیک ہے، اور میرا ایک حوالہ الحمدللہ صحیح نکلے گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو تمام زمین اور آسمان کی بادشاہی دکھا دی، اللہ اکبر، بادشاہی دکھا دی، سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ عرض کروں، اب اس معاملے میں اسی معنی میں ایک اور معنی ہے کہ اب یہ سینہ تھوڑا ہے، یہ تو نور کا خزینہ ہے، اب یہ سینہ نہیں، یہ تو نور کا خزینہ ہے، اور یہ نور کا خزینہ تھوڑا ہے، یہ راز الہی کا گنجینہ ہے، اللہ اکبر، یہ راز الہی کا گنجینہ ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، سننے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، اللہ اکبر، سینہ ہے کہ دل رمز ہستی کا نگینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب جناب کتنا معنی ہے؟ اب چھٹا معنی ہے جناب اہل طریقت کی نظر۔ یا پیر عمران شاہ صاحب نہیں مجھے نظر آ رہے، بنڈی بار بٹن والے بیٹھے ہیں کہیں پہ، قریب آ جاتے تو زیادہ بہتر تھا، اتنی دور آپ چھپ چھپ کے بیٹھے ہیں، بلا اچھا جی بات ہم شروع رکھتے ہیں اہل طریقت کی نظر۔ مولانا ظہور صاحب، سینہ آپ کا وسیع کر دیا امانت الہیہ کے بارے گراں کو اٹھانے کے لیے، وہ بھار کہتے ہیں بھار کو، گراں بہت بھاری وزن اٹھاون واسطے سرکار دے سینے نو اتنا مضبوط کر دیا۔ اے ہن پنجواں چھٹا معنی جناب، چھٹا معنی جناب امانت الہیہ، اے امانت اللہ دا جوڑا پیغام ہے، اے امانت ہے، وچ کسی نے پنجابی بھی بولے سائیں، ضرورت پئی تے تھانوں فارسی بھی سنے سائیں، کہ عربی تے مڑ نال بول جو رہے ہیں، تے ضرورت پئی تے انگریزی بھی کر کے سائیں، کہ پنجابی پاگے دے باہر پنجابی بول نہیں پوسی، کدائی نہ کدائی۔ ایسی بارے گراں، ایسی بھاری امانت
اللہ اکبر. آیت قرآن پاک کی پیش کروں گا, اہل نظر ذرا ذوق رکھیے گا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت زمینوں کو پیش کی, آسمانوں کو پیش کی, پہاڑوں کو پیش کی. فابین, انہوں نے انکار کر دیا. فحمل الانسان, انسان اس کو اٹھا لایا. اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن, یہ قرآن ہی بار گراں ہے, یہی امانت ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن, محبوب اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے علی جبل اللہ, ایک جبل پر, پہاڑ پر, رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو آپ دیکھتے وہ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. غور کر لو کہ جیڑی امانت آسمان, زمین اور پہاڑ دی اٹھا کے سرکار دے قلب نبوت نے اٹھا لئی ہو. جی اب ہم آپ کو معنی سنانے لگے ہیں. اہل طریقت کا بھی ہو گیا, اہل شریعت کا بھی ہو گیا, اور اہل معرفت کا بھی ہو گیا. اب اہل حقیقت کا معنی سنیں. اب اہل حقیقت کا معنی سنیں. اہل حقیقت اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہل حقیقت کہتے ہیں کہ خود کسی انسان میں ذات رب قدیر کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. ذات رب قدیر کو کسی بھی انسان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے, وہ نہیں دیکھ سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم نشرح, محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کہ آپ ہمارے انوار کو بھی دیکھ سکیں. کیا اور قرآن ہی ہوتے گواہی دیتی سورۃ النجم دے, ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. آگے بتاتے افتمارونہ علی ما یری, اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا؟ جو کچھ بھی دیکھا سو دیکھا. اب اس نے جو کچھ بھی دیکھا سو دیکھا. جملہ نظر کر رہا ہوں میں علامہ ظہور حسین کی نظر. کہتے ہیں لن ترانی, یہ جو دیکھنے کا انکار کرتے ہیں نا رؤیت باری تعالیٰ کا, وہ کہتے ہیں جی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی. میں جواب اجازت کرنا, موسیٰ نے آکھیا, محمد نے نہیں آکھیا. وہ موسیٰ کلیم اللہ نے آکھیا, فرمایا تو انہوں صرف بولن واسطے ایسا منتخب کیتا ہے, دیکھن واسطے ہو رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہندوستان کا شاعر جمالی کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفتہ بیک جلوہ صفات. موسیٰ ز ہوش رفتہ, موسیٰ نے اپنے ہوش و باز کھو دیے, بیک جلوہ صفات, صفات کے ایک جلوے سے, ذات نہیں. نا ابھی میں آپ کو ادھر لے کے چلوں گا کسی شعر میں, اس نے کوزے میں سمندر بند کر دیا. مکرم علی, یہ شعر آپ کی بھی نظر ہے, آپ نقابت میں اس کو استعمال کیا کریں, یہ بڑا کمال شعر ہے. موسیٰ ز ہوش رفتہ بیک جلوہ صفات, تو عین ذات میں نگری در تبسمی, اور تو نے جب دیکھا اور عین ذات حق کو دیکھا, صفات کو نہیں, عین ذات حق کو دیکھا, در تبسمی اور مسکرا دی. موسیٰ ز ہوش رفتہ بیک جلوہ صفات, تو عین ذات میں نگری در تبسمی. اور اتنا ناز تو غالب کو بھی ہے. غالب بھی کہتا ہے کہ میں سرکار کی امت کا بندہ ہوں. وہ کہتا ہے لازم نہیں سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا سیر کریں ہم بھی کوہ طور کی. ہاں جی, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اس کا وہی مطلب ہے کہ یہ لنثرانی موسیٰ کو کہا تھا, محمد کو نہیں کہا. ایک اعتراض ہے جو رؤیت باری تعالیٰ کے مخالف ہے, ان کا یہ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے, سورہ انعام میں 103 نمبر آیت ہے, ہم ان کے اعتراض کا ساتھ ازالہ بھی کرتے جائیں. ان کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار, وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی.
تو وہ لطیف، اور اس سے ثابت ہوا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو، لہذا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب اس کا بہت بڑا ان کا سوال ہے اور چھوٹا سا جواب فقیر کا سن لیجئے۔ ایک میں بات کروں، یہاں جو نفی ہو رہی ہے نا، یہاں کہا ہے لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، اور تدرک جو ہے یہ ادراک سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ادراک کی نفی ہو رہی ہے، رؤیت کی دیکھنے کی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات تدرکہ الابصار، یہ آنکھوں کے دیکھنے کی ہو رہی ہے، الم نشرح لک صدرک کی نہیں ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا جب فرشتوں نے میرا شق صدر کے وقت 3 بار حضور کا شق صدر ویسے بھی ہوا ہے، وہ بھی معنی شامل کریں۔ ایک جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تھے تب شق صدر ہوا، پھر دوسرا جب معراج کا مقام حاصل ہوا تب، پھر جب پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی تیسرا شق صدر تب ہوا تھا۔ فرمایا جبریل امیر میکائیل نے میرا دل نکالا، میں نے دیکھا کہ میرے دل میں آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہہ، یہی علامہ اقبال صاحب نے کیا تھا، چشم بینا بھی خدا سے کر طلب، چشم بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا نور ہو رہے، دل نال دیکھن ہو رہے، اکھی نال دیکھن ہو رہے۔ ایتے کو عربی دان گھنے بیٹھے ہونا، انہوں نے میں کرتا ہوں، وہ میرے توجہ غور کروں۔ اگر دیدار محال ہوتا نا، محال مشکل ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار مشکل ہوتا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہوتا، تو موسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ نے لن ترانی نہیں کہنا تھا، لن ترانی نہیں کہنا تھا۔ لن ترانی کا مطلب ہے کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا لن ارا، کہ میں موسیٰ میں تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا تھا لن ارا، یہ بھی صیغہ ہے کہ موسیٰ میں تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو مجھے کیسے دیکھے گا؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھتا، تو میرا کلیم ہے، میرا حبیب ابھی آنے والا ہے۔ یہ کلام کی جستجو، یہ کلام کی طاقت تیرے ساتھ ہے، محبت کی جو ہے نا بات یہ تیرے ساتھ ہے، دیکھنے والی کی نگاہیں اور ہیں۔